بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علمی میں اگر کوئی مشقت کرنی پڑ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس سے گھبرایا نہ کرے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ طلب علم میں جو مشقت آتی ہے گھر سے دور رہنے کی وجہ سے یا اور مشکلات پیش آتی ہیں، یہ مشکلات آپ کے لیے اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ میں یہاں سے ایک مرتبہ لاہور گیا تھا۔ لاہور میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ بھی تھے، میرے شیخ بھی، اصلاحی تعلق تھا میرا ان سے، کراچی آنے سے پہلے سے ہی تعلق تھا، بہت اللہ والے تھے۔ مجھے جب انہوں نے بیعت کیا حضرت نے، تو میری داڑھی نہیں تھی اس وقت میں، تو اپنے ہاتھوں کو انہوں نے رومال میں لپیٹا اور پھر میرے ہاتھوں کو لیا۔ اتنی احتیاط کرتے تھے بیریش طلبہ سے ہاتھ ملانے سے۔ وہ اپنا رومال تھا، ان کے پاس رومال ہوتا تھا، تو اس میں اپنے ہاتھوں کو لپیٹا اور پھر مجھے بیعت کیا حضرت نے، اور بہت الحمدللہ توجہ فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے۔ تو وہاں جب میں گیا تو میرے پیسے نکل گئے۔ 10 دن مجھے ٹھہرنا تھا حضرت خدمت میں، اور وہاں ایک کمرہ ملتا تھا، کمرے کی چابی اور ایک وہاں اندر ایک لوٹا ہوتا تھا بیت خلا کے لیے۔ بیت خلا بھی مستقل تھا، کھانا پینا سب اپنا ہوتا تھا، وہاں سے مدرسے کی طرف سے یا حضرت کی طرف سے اس کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اور ایسا ہونا چاہیے، جب آدمی اپنی اصلاح کے اوپر خود خرچ کرتا ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز ہمیں مفت میں ملتی ہے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں کافی پریشان ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری ددیال بھی وہیں ہے اور سسرال بھی وہیں ہے لاہور میں، تو خیال ہوا کہ سسرال چلا جاؤں، ان سے کچھ پیسے لے لوں۔ پھر دل آمادہ نہیں ہوا اس کے اوپر کہ مناسب نہیں ہے، ابھی تو شادی ہوئی ہے۔ پھر خیال ہوا کہ وہاں اپنے ددیال چلے جاؤں، وہاں میرے 3-4 چچا تھے، ہمارا گھر بھی تھا وہاں، اور میرے چچا مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ تو خیال تو اچھا نہیں لگا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو کافی سوچنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اس کو بیچ دوں۔ میں جب وفاق المدارس میں میری پہلی پوزیشن تھی پورے پاکستان میں، تو میرے چچا نے انعام کے طور پر راڈو گھڑی مجھے دی تھی۔ تو وہ راڈو گھڑی تھی، راڈو گھڑی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ تو میں وہاں چلا گیا ایک دکاندار کے پاس، میں نے کہا میں یہ گھڑی بیچنا چاہتا ہوں۔ تو گھڑی دیکھ کے مجھے کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی مجبوری ہے، ورنہ یہ گھڑی بیچنے کی تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہاں مجھے ضرورت ہے اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، میں آپ کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، اس لیے آپ واپس لے جائیں۔ میں نہیں خریدی۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ آپ اس وقت اس مجبوری کی حالت میں صحیح ریٹ آپ کو نہیں اس کے ملیں گے۔ واپس آ کر پھر میں سوچنے لگا کہ 10 دن میں کیسے گزارا کروں گا۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ میرے سامان میں بھنے ہوئے جو تھے، جو سمجھتے ہیں، تو میں وہاں سے گھر سے بنوا کر لے کر آیا تھا سوغات کے طور پر۔ جب گاؤں کے لوگ شہروں میں آتے ہیں تو گاؤں کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو شہروں میں نہیں ہوتی، تو میں نے کچھ جو بنوائے تھے کافی سارے۔ تو خیال یہ تھا کہ یہاں حضرت کے داماد ہیں بھائی سلیم، ان کو دے دوں گا، بھائی محمود تھے ان کو دے دوں گا، چند ساتھی تھے میرے جاننے والے بہت۔ جو مجھے خیال ہوا کہ میرے سامان میں، میرے بیگ میں تو وہ جو بھی پڑے ہوئے ہیں بھنے ہوئے۔ تو پھر میں نے وہ 10 دن جو کھاتا رہا میں، اور اس سے گزارا کرتا رہا، اور کسی کو نہیں بتایا، بس وہ جو کھا لیتا تھا اور پانی پی لیتا تھا اوپر سے۔ اتنا زبردست میرے 10 دن گزرے، اتنے خشوع خضوع کے ساتھ، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو، حضرت اقدس حضرت مفتی رشید احمد صاحب نفذ اللہ برکت، ان کی خدمت میں نے بتایا کہ حضرت یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، 10 دن میں نے جو کھائے تھے اور میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ تو حضرت ان چیزوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ 10 دن آپ کی زندگی کی بنیاد ہے، آپ کی پوری زندگی ان 10 دنوں پر کھڑی ہوگی، ان 10 دنوں کی آپ قدر کریں۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں طلباء سے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہے طلب علم میں، سفر میں، رہنے میں، تو یہ اس مشکل کی قدر کریں، اس کے اوپر آپ کی زندگی تعمیر ہوگی۔
یہ بنیادیں ہیں آپ کی. اور اگر کچھ بھی مشقت نہ ہو، کوئی بھی تکلیف نہ ہو، تو اس کو تجربہ بھی نہیں ہوتا اور علم میں وہ برکت بھی نہیں ہوتی. اس لیے کبھی ان چیزوں سے پریشان نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے اور اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وقت دیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. آپ کے والدین کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ کو وقف کر دیا، آپ کی زندگی وقف ہو گئی دین کی خدمت کے لیے، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میری صحت کے لیے دعا کریں. پہلے سے تو کافی بہتر ہے لیکن ابھی زیادہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں. طلباء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے کہ طلباء کے گناہ کم ہوتے. پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا. جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا لوگوں پر، جن کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ گرفت ہوتی ہے، طلباء وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہوتے. میرے استاد تھے مولانا اللہ دیتا صاحب، ابھی حیات ہیں. تو میں ان کو ٹرین سے لینے گیا اسٹیشن سے، تو کافی مدت کے بعد ان کی زیارت ہوئی. تو میں بہت عقیدت اور جذبے میں تھا. تو مجھے فرمایا کہ میری زیادہ خدمت نہ کریں، میں وہی اللہ دیتا ہوں جس کے پاس آپ پڑھتے تھے، بلکہ اب عمر زیادہ ہو گئی، گناہ بھی زیادہ ہو گئے میرے. تو جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم تو پرانے پاپی ہیں، آپ تو نئے لوگ ہیں، گناہ کم ہے، اس لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.